بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے جو کافر اور نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ دوزخ ایک کھڈا ہے، اس میں خوب اندھیرا اور تیز آگ ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جب بھی نکلنا چاہیں گے تو ان کو واپس آگ کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ گریں گے۔ وہ کیسی بری جگہ ہے، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے۔ یہ لوگ اس کو چکھے اور اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کی مختلف ناگوار چیزیں ہیں، اس کو بھی چکھے۔ بے شک دوزخ میں بڑے گناہ گاروں کے لیے زقوم کا درخت خوراک ہے، اور وہ صورت میں کالے تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا جو پیٹ میں ایسا جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا گرم پانی، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ ڈھکیل دو، اور اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو، اور تمسخر کرتے ہوئے کہا جائے گا، لے چکھ لے، تو بڑا باعزت مکرم ہے، یعنی تو دنیا میں بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، اسی لیے میرے حکموں پر چلنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔ اب یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے، اور یہ تمام وہی چیز ہے جس میں تم شک کر کے انکار کر دیتے تھے۔ دوزخ کے مختلف بہت سارے حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ دنیا کی آگ کافی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ بڑھا دی گئی ہے۔ ہر درجے کی حرارت دنیا کی آگ کی حرارت کے برابر ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ دوزخیوں کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، اور کچھ کو ان کے گھٹنوں تک، اور کچھ کو ان کی کمر تک پکڑے گی، اور کچھ کو ان کی ہنسلی مطلب گردن کے نیچے کی ہڈی تک پکڑے گی۔ دوزخ کے 7 حصے ہیں۔ دوزخ کے حصوں کا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، جس کو سن کر آپ کو اتنا غم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ نمبر 1 پر ہے حاویہ۔ حاویہ دوزخ کا سب سے نچلا حصہ ہے، یہ منافقین کا ٹھکانہ ہوگا۔ نمبر 2 پر ہے جہنم۔ جہنم حاویہ کے اوپر کا حصہ ہے، یہاں مشرکین بت کی پوجا کرنے والے ہوگے۔ نمبر 3 پر ہے سقر، اس حصے میں سورج ستاروں کی پوجا کرنے والے ڈالے جائیں گے۔ نمبر 4 پر ہے سعیر، اس میں آگ کی پوجا کرنے والوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ نمبر 5 پر ہے لدھا، اس میں یہودیوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ نمبر 6 پر ہے حطمہ، اس حصے میں نصارہ عیسائی لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ نمبر 7 پر ہے جہنم۔ جہنم سب سے اوپر کا حصہ ہے، جس میں امت محمدیہ کے وہ گناہ گار ڈالے جائیں گے جو بنا توبہ کیے گئے مر گئے۔ باقی سارے حصوں سے سب سے کم درجہ عذاب ہوگا۔ دوزخ کے عذابات کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تب جہنم شدت انتقام سے اونچی خوفناک آوازیں نکالے گی۔ جہنم کا عذاب دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ دوزخیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ اور بچھو کاٹیں گے، فرشتے بھاری پتھر سے نافرمانوں کے سر پر ماریں گے جس سے ان کا سر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی پتھر دوبارہ مارنے کے لیے اٹھائیں گے ان کا سر پھر سے صحیح سلامت ہو جائے گا۔ جہنمیوں کی کھال جب جل جائے گی تو فوراً دوسری کھال پیدا کر دی جائے گی تاکہ عذاب میں ذرا سی بھی تاخیر نہ ہو۔ جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر جہنمی موت مانگیں گے مگر کبھی موت نہیں آئے گی۔ بعض کافروں کے کان اور کندھوں کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا، اور ان کی کھال کی موٹائی 20 ہاتھ ہوگی اور دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔
دوزخ کی آگ کا پہلا شعلہ ہی کافر کے جسم کے سارے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دے گا۔ جہنم کی آگ کی معمولی چنگاری ایک کیلے کے برابر ہوگی۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ جہنمی یہ گمان کرے گا کہ اس کو ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کا کھانا اور پینا کیا ہوگا؟ جہنمیوں کو 4 قسم کے کھانے دیے جائیں گے: زخم یعنی طہر، کانٹے دار گھاس، زخموں کی دھوؤں کی غلاظت، حلق میں اٹک اٹک کر اترنے والا کھانا، اور پانی میں 5 قسم کے پانی ہیں: کھولتا ہوا پانی، زخموں سے بہنے والا پیپ اور خون، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا پانی، سیاہ زہریلا اور بدبودار مشروب، جہنمیوں کا پسینہ۔ جہنمیوں کا لباس کیا ہوگا؟ جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور بعض نافرمانوں کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، جب بعض کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ ان کا بستر بھی آگ کا ہوگا اور اوڑھنا بچھونا بھی آگ کا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ دین کی صحیح معلومات قرآن اور حدیث کے پڑھنے اور سیکھنے سے حاصل ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب کو یہ معلومات اچھی لگے، کچھ آپ کو علم حاصل ہوا ہو تو اپنے دوست احبابوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ دعا کی گزارش۔